السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے آپ اچھے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بچوں کے بارے میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں مجھے کافی ساری لیڈیز نے کہا تھا کہ بچوں کے جو گلے خراب ہوتے ہیں ان کے بارے میں اور ان کا معدہ جو اپسیٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں چند چیزیں ہمیں بتائیں۔ تو یہ جو ریمیڈیز بچوں کے بارے میں بتا رہی ہوں، بس ان کی کوانٹٹی بڑھا کے بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بچوں کے اکثر گلے خراب ہو جاتے ہیں، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ان کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، تو کان میں بھی درد شروع ہو جاتی ہے گلے خراب ہونے کی وجہ سے۔ اصل میں یہ ساری جو بیماریاں ہیں یہ معدہ خراب ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کہ آپ کا بچہ گلا خراب ہے کسی وجہ سے، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کس وجہ سے خراب ہے۔ آیا گرمی کی وجہ سے خراب ہے، تلی چیزیں، کھٹی چیزیں، پاپڑ شورمے وغیرہ، یا جو بھی یہ بازار سے چیزیں ملتی ہیں لفافوں میں، وہ کھانے کی وجہ سے تو نہیں خراب ہو رہی۔ اور پھر یہ دیکھیں کہیں بچے کو قبض تو نہیں ہے، کس وجہ سے اس کا گلا خراب ہے، اور جس وجہ سے خراب ہو اس کو گھر میں ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کئی مرتبہ مجھے مائیں کہتی ہیں کہ جی اتنی انجیکشن بھی لگ گئے، مہنگے مہنگے سیرپ بھی دیے ہیں، اور ٹیبلٹس بھی بچے کھاتے نہیں ہیں، کیا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی گھریلو ٹوٹکا بتائیں کہ جس کی وجہ سے یہ بچے سے صحت مند رہیں۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ بیماریاں ایک دم نہیں ہوتی، اس کے جراثیم یا وائرس یا بیکٹیریا جو بھی یہ پلتے رہتے ہیں اور پھر ایک دم گلے خراب کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ میں چند اس کی وجوہات آپ کو میں نے بتا دی ہیں کہ کیوں ہوتے ہیں، اور ہر دفعہ ایک ہی چیز سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ بچوں کے کان پیڑے نکل آتے ہیں، وہ بڑی عجیب و غریب بیماری ہے یہ، اور بڑی شدید بیماری ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلغم جو ہوتی ہے وہ دماغ کے ایک حصے میں جمع ہوتی ہے، اور پھر دماغ کی گرمی کی وجہ سے پگھل کے حلق میں گرتی رہتی ہے، جس سے کان پیڑوں کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ یہ اس سے بچے کو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں کھانے سے گلا خراب ہو جاتا ہے، تو اس کو کنٹرول کریں، اور بعض مرتبہ گرمی کی وجہ سے گلا خراب ہو جاتا ہے، اس کو کنٹرول کریں، اور بعض مرتبہ قبض کی وجہ سے گرم گیس چڑھتی ہے یا بچے کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں، ان کی وجہ سے گلا بھی خراب ہو جاتا ہے اور منہ میں چھالے دانے نکل آتے ہیں، سفید سی تہ جم جاتی ہے، اس کی وجہ سے بچہ بہت مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کھانسی آنے لگ جاتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ ساری جو بتائیں علامات میں نے بتائی ہیں، یہ اکثر ماؤں کو پتہ ہے، انہوں نے فیس کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک اپنی ہوم ریمیڈی بتاتی ہوں، آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ خراب گلا، گلے کی جلن، یا پھر بلغم کا مسئلہ، اور کان پیڑوں میں بھی یہ بڑا فائدہ دیتی ہے، مامپس کہتے ہیں جن کو، کان کے پیچھے بار بن جاتے، کھانا پینا نگلنا اشیاء مشکل ہو جاتی ہے۔ ٹونسلز کی وجہ سے بھی ٹونسلز بن جاتے جو غدود ہوتے ہیں دائیں بائیں ہمارے گلے کے، اور سب کے ہوتے ہیں، ان کو جو مسئلہ وہ بھی اس میں بھی یہ کافی افیکٹو ہے۔ تو چلیں آج کی ریمیڈی میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کو استعمال کریں اور مجھے دعائیں دیں۔ میرے پاس یہ 2 چیزیں ہیں صرف فی الحال۔ ایک تو یہ سوکھا دھنیا ہے، سوکھے دھنیا کے بیج ہیں، کوریانڈر کہتے ہیں اس کو، اور دوسرا جو ہے یہ ملٹھی ہے۔ تقریباً سب لوگوں کو اس ملٹھی کا، دھنیا کا تو سب کو ہی پتہ ہے، اور تقریباً کافی لوگوں کو ملٹھی کا بھی پتہ ہے، لیکورائس کہتے ہیں اس کو۔ آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ ملٹھی کے مطلب عمر کے لحاظ سے اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے، 2-3 ماہ کا، 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، اس کے لحاظ سے 4 سال کے بچے کے لیے آپ نے ایک چھوٹا پیس ملٹھی کا لینا ہے، یہ اپنی انگلی کے برابر لے لیں یا پونا ہو آپ کا، دکھا دیں، ہاں یہ لینا ہے، اور آدھا چمچ دھنیا کا لینا ہے۔ ملٹھی کو دھو کر اس کو تھوڑا سا مطلب آپ نے موٹا موٹا کوٹنا ہے، پیسنا نہیں ہے، اور 1 چائے والا چمچ جو ہے نا وہ دھنیا کا لینا ہے۔ رات کو بھگو دیں ان کو، صبح کو مال چھان کر، یا تو ہلکا سا کوزہ مصری کے ساتھ میٹھا کر دیں اس کو، سرد چینی بھی کہتے ہیں، اور بچے کو پلائیں۔
آدھا صبح آدھا دوپہر کو پلا دیں. پھر صبح کو جو بھگونا ہے وہ شام کو پلائیں. یعنی 12 گھنٹے اس کو بھگونا چاہیے. رات ساری بگڑے تو اس کی ساری پراپرٹیز فائدے وغیرہ پانی میں پھر آ جاتے ہیں. یقین کریں کہ یہ سادہ سا جو نسخہ ہے یہ ہمارے پھیپھڑوں کے لیے، گلے کے لیے، تالو کے لیے اور جو ان کے ساتھ متعلقہ بیماریاں ہیں ان کے لیے بہت ہی پاورفل ہے اور اکثیر ہے. یہ میرا خیال ہے کہ 1 ماہ میں آپ اگر بچہ نہیں بھی بیمار، گرمیوں میں 1 ماہ میں آپ نے 2 بار یہ ریمیڈی اس بچے کو پلا دینی ہے تو اس سے اس کا گلا وغیرہ صاف رہے گا. میدا، یہ ملٹھی میدا بھی سیٹ کر دیتی ہے کہ میدے کی انفیکشن یا کسی مطلب میدے کی خرابی کی وجہ سے اس کا گلا خراب ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر گرمی کی وجہ سے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اگر کسی یہ جو ملٹھی ہوتی ہے نا یہ بیکٹیریا، وائرس ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے. یہ اس کی اینٹی بیکٹیریا ہوتی ہے، اینٹی وائرل ہوتی ہے تو یہ اس میں بہت فائدہ دے گی. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بچوں بڑوں سب کے لیے بتاتی ہوں. یہ ویسے یہ نسخہ بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بس کوانٹٹی بڑھا دیں ذرا. تو یہ دیکھنا آپ ہر طرح کا گلا خراب، جلن، جیسے گرم گرم سا لگتا گلا، وہ اس میں بھی یہ بہت فائدہ مند ہے. اور ایون کہ معدے کے السر تک کو یہ فائدہ دے دیتا ہے یہ والا نسخہ. پھر ہم آتے ہیں کہ گرمی زیادہ ہو، اگر گرمی زیادہ ہو تو اس میں بھی گلا خراب ہو جاتا ہے. ایون کہ بخاروں میں اور کھانسی بھی شروع ہو جاتی ہے. تو گرمی کو کیسے دور کریں بچوں سے، یہ میں آپ کو ایک شربت بتاتی ہوں. اس کو شربت نیلوفر کہتے ہیں. تو شربت نیلوفر یہ آپ نا کسی بھی برانڈ کا لے لیں بے شک. تو وہ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ کیسے کیسے پینا ہے. تو وہ آپ بچوں کو پلائیں، خود بھی پئیں. انشاءاللہ جو ہوتا ہے ہماری جگر میں تیزی آ جاتی ہے، ایسڈ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، ہاتھ پاؤں میں جلن محسوس ہوتی ہے اور پھر میدا بھی جلتا ہے اور اس سے بخارا چڑھ کے گلا خراب ہو جاتا ہے. بچوں میں خاص طور پہ ان کی جلد میں پیلا پن بھی پایا جاتا ہے. تو ان کو یہ شربت نیلوفر جو ہے نا وہ پانی میں ڈال کے 1 چمچ 1 ٹائم پلا دیں، 2 ٹائم پلا دیں. اس کے کوئی ایسے سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں. تو اس سے جن کے خون میں تیزی ہو، حدت ہو، ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے. لیکن جو لوگ سرد مزاج ہیں ان کو نہیں یہ پینا چاہیے. یہ نیلوفر کے پھولوں سے تیار ہوتا ہے، واٹر للی کہتے ہیں ان کو. تو پانی میں ہوتے ہیں، ان سے یہ تیار ہوتا ہے. یہ دیسی چیز ہے اور بہت پرانے زمانے سے یہ یونانی طب میں بھی استعمال ہوتی آ رہی ہے. یہ جو نیلوفر کے پھول ہیں تو نیلوفر کا شربت استعمال کریں، یہ دھنیا اور ملٹھی استعمال کریں اور اپنے بچوں کے گلے، اپنے گلے یہ مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ نعمتیں، ان سے فائدہ اٹھائیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اللہ آپ پہ اپنی نظر کرم رکھے اپنے حبیب کے صدقے سے. اللہ حافظ.